أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من أحوال مقتحم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيا ربنا نعطيكم بخير. قصیدہ بردا کا یہ شعر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات گرامی کی طرف فرمایا تم جو بھی شرف اور بزرگی چاہے وہ منسوب کر سکتے ہو. من شرف منسوب الی قدیم اور آپ کی مرتبہ قدر و منزلت کی طرف جس کی عظمت چاہے نسبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آج تک کوئی پورا کر نہیں سکا. پہلے بھی آپ نے سنا ہے ایک شعر کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ تو کیا پورا سمجھیں گے، لیکن صحابہ کرام خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نہیں سمجھا. بس اتنا معلوم ہے کہ ہماری طرح انسان ہے، باقی کیا چیز تھی اندر میں کہ ہم نے نہیں سمجھا، اقرار کرتے ہیں. تو بعد والے پھر کیسے کہیں گے کہ ہم نے سمجھا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو جتنی بزرگی ہے ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جائے. خدا مند قدوس لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ کی صفت سے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر تعلیم دی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بار بار کہنا چاہیے. جب آپ کے جو ہے مرض بڑھ گیا اور وفات مبارک کا وقت قریب آیا، ایسا ہوتا ہے، اسی سے ہم لوگوں کو صبر ہو جاتا ہے. تو جب بہت زیادہ سکرات کا عالم آنے لگا تو اس سے پہلے ایک کملی، یعنی جس کو ہم لوگ بلنٹ کٹ کہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر تھی. تو اس کو کبھی ڈالتے ہیں اور اندر میں منہ مبارک چہرہ مبارک ڈالے، پھر کھولتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں. اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی. اور اس میں یہ فرما رہے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ فلانی قوم نے اپنے نبی کو خدا کے برابر قرار دیا. اب تعالیٰ جل شانہ میری امت کو بچائے. وحدانیت، اللہ کی وحدانیت میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید فرما گئے ہیں کہ اس کام کو تم کبھی نہیں کرنا. اور یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کرام یعنی میرے دیش یعنی عرب میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرنے والا نہیں ہے. ان کے اندر دوسری بیماریاں تو آئی، مال کی محبت، دولت ہوئی، لیکن یہ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ شرک سے اتنے بیزار ہے کہ کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا ان کو، لیکن غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. یہ اگر کوئی آدمی سلام پڑھتا ہے نیچے جھک کر خوشو اور خضوع کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ وہاں سے آواز دیتا ہے کہ لا خضوع لا خشوع لا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مت کرو، ایسا اللہ کے سامنے کرو، ہے نہیں. غصہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ ان کے لیے پیشین گوئی ہے یہ، اور اسی سے پھر رفتہ آدمی شرک کرنے لگتا ہے. تو یہ اور شرک یعنی وحدانیت کے علاوہ اور جتنا بھی شرف، جتنی بزرگی ہو آپ کے لیے آپ کہہ سکتے ہو. اور آج تک بہت لوگوں نے کہا لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوئی. اور نہیں، جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ کہتے جاتے ہیں پوری نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصوب آزاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی نام جو شرف بزرگی چاہے منسوب کرو اور آپ کے مرتبے میں جتنی چاہے عظمت کرو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد، اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے. چلے جاؤ بولتے بزرگی کے اندر فیاربون نعطیہم بفمی، کہ کوئی منہ سے بول کر اس کو ظاہر کر کے اس کو پورا کرے، ہو ہی نہیں سکا آج تک، ہے نا، ہو ہی نہیں سکا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان مبارک ہے. اور ہم کو بھی اسی پر رہنا چاہیے. عظمت اور بزرگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو. اور اسی طریقے سے اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو لطف بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
اللہ کے بعد جو آپ دنیا میں ہے تو کون ہے؟ لیکن بعد از خدا کہہ دیا، توحید کو برقرار رکھا. بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر کے معنی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی پوری تعریف نہیں کی. وہ بھی یہ ظاہری بات ہے. لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے، اور بڑے جو سلطان محمود کا نام سنا ہوگا آپ نے، نیک آدمی تھا اور بزرگ تھا. بادشاہ لوگ بھی بڑے بڑے بزرگ پہلے زمانے میں گزر گئے ہیں. تو ان کی یہاں جو ہے ایاز تھا، اور ایاز کا ایک بیٹا تھا. تو ایاز کا جو بیٹا تھا وہ سلطان محمود کی خدمت کرتا تھا، اور جو ہے اس کا نام ہے، ایاز کی بیٹی کا نام ہے محمد. کیا نام ہے؟ محمد ابن ایاز، ایاز کے بیٹے. اور یہ خوب خدمت کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ کی خدمت کرنا ہی بڑا کام ہے. تو ایک دن بادشاہ جو ہے وہ طہارت خانے میں، یعنی جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ٹوائلٹ ہوتا ہے، اندر تھا. تو پانی کی ضرورت ہوئی، تو یوں آواز دی اس کو، یہ ابن ایاز پانی لاؤ، ابن ایاز پانی لاؤ. گھبراتا پانی لایا، لیکن ایاز باپ بھی تھا. تو وہ بہت ہی غمگین ہوا کہ کیا ہوا، میرے لڑکے کو کبھی بھی ہے انہوں نے ابن ایاز نہیں کہا، لیکن آج نام نہیں لیا. معلوم ہوا کہ لڑکے سے غلطی ہو گئی ہے. تو موڈ بھی بگڑ گیا، چہرہ بھی بگڑ گیا ایاز کا، لڑکی کے باپ کا. پھر جب وہ بادشاہ وضو وغیرہ سب صاف کر کے سب آیا، باہر آیا تو دیکھا کہ ایاز کے چہرے کے اوپر جو ہے غمگینی ہے، کچھ پریشانی ہے. پوچھا کیا پریشانی ہے، کیا غمگینی ہے تم کو؟ اس میں چہرہ بھی کوئی بدلا ہوا ہے. تو بادشاہ تھا نا، بادشاہ کا تو کہا جہاں بنا میں صاحب بات کہہ دوں، یہ ہے کہ میرے لڑکے نے آپ کی خدمت میں کوئی بڑی غلطی کی ہے. کہا کیوں، کیسے معلوم ہوا تم کو، کس نے کہہ دیا کہ تمہارے لڑکے نے؟ کہا کہ آپ نے زندگی بھر اس کو کہہ کر محمود محمود محمد کہہ کر بلایا ہے، لیکن آج ابن ایاز کے اس کا نام بھی لیا. تو کہا کہ اس لیے تو بہت ناراض ہوا. کہا دیکھ، میں نے زندگی بھر کے اندر کبھی بھی محمد نام کو بغیر وضو کے نہیں بولا. محمد نام مطلق نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے، محمود ہے، اور کسی کا بھی نام بھی محمد ہو، اگر اس کو بلانا ہو تو میں بغیر وضو کے کبھی نہیں بلایا. میں طہارت خانے کے اندر تھا، پانی نہیں تھا، وضو نہیں کر سکا، تو میں نے محمود کو کیا کہہ دیا؟ ابن ایاز کہہ دیا، محمود نہیں کہا. دیکھا آپ نے کتنا عشق. بادشاہوں کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور حق تعالیٰ جل شانہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت ہے، اور انبیاء کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضاء کا بھی ذکر کرتے ہیں. منہ مبارک کا قرآن پاک میں قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار پھرانے کو آسمان کی طرف، کہ قبلہ کا تبدیلی کب ہو. آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو، پھر بعد میں آیت نازل ہوئی قد آپ کی زبان علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ دیکھو سینہ مبارک کر دیا. ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی وہی آتی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے اس میں. یہ کافی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نا لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، وہ آپ کو بات کرتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، بظاہر والی ناراضگی ہو رہی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافی ہے، تم فکر مت کرو رسول، انا کفیناک المستہزئین، ہم ان استہزاء کرنے والوں کو کافی ہے. اور فرمایا تم میری عبادت کرتے رہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری آیت کہ آپ عبادت کرو یہاں تک کہ یقین. یقین کا معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر موت، کیوں موت سب سے زیادہ یقینی ہے، تو یقین کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ وعبد اور عبادت کرتے رہیے حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو موقع دیا ہے، ایک دن کا بھی موقع ہے، بہت غنیمت ہو، ایک دن کا موقع. یہاں ایک بزرگ کو کہا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے گا ایک دن کے بعد تمہاری موت ہے آج کیا کرو گے؟ فرمایا کچھ نہیں، جو روزانہ کرتا ہوں وہی کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھوں گا، ہے نا، ضرور پڑھوں گا. اور پڑھتے ہیں
آپ لوگوں نے بعض کا سنا ہوگا 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ہے نا، وہ یہ کہ فرائض سنن کو ادا کر کے بس اسی پر کام پر لگے ہوئے ہیں۔ 1.25 لاکھ۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا پیر ہے، شیخ ہے ایتھوپیا میں۔ کیا ہے؟ ایتھوپیا لکھا ہے ہمارے بھائیوں کا، یعنی کالے لوگوں کا یہ جو ہے ملک ہے۔ میں ایک مرتبہ وہاں سے نکلا ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر مجھے ملا وہاں، تو اس نے کچھ پہچان ہو گئی، یہاں نہ جمعہ کی نماز کہیں پڑھی ہوگی، کہا کہ میرے پیر ہے، اور اس نے ذکر کر کے بتایا کہ میرے پیر ذکر کیسے کراتے، اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس کے بعد روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے اللہ اللہ۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، کہ ذلیل نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو۔ اب ڈاکٹر ہے تو اوپر پہ کس حال میں ہوگا پتہ نہیں آگے بات۔ اس نے اپنا تو مجھے کہا ہی نہیں کہ میں کتنا دور پڑھتا ہوں، میں نے پوچھا بھی نہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کا دامن اس نے پکڑا ہے تو انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہونے گا۔ جس کا 1.25 لاکھ درود ہے اس کا دامن پکڑا ہے، دامن پکڑنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ الحمد، لا الہ الا انت۔